نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ہم اپنے ناظرین کو موبائل رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالواحد حسین قادری صاحب۔ بہت شکریہ حضرت، آپ کا آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین اکرام، حضرت کی طرف سوال کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جو ہمارا جو یہ پلیٹ فارم ہے الحمدللہ خالصتاً اصلاح معاشرہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہم اپنی اصلاح اور معاشرے کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ اپنے ماتحتوں کی اصلاح کرے، استاد اپنے شاگردوں کی، والد اپنے اولاد کی، جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کی، امام اپنے مقتدیوں کی، یعنی جو بھی جس کو اللہ رب العزت نے جہاں جہاں منصب عطا فرمایا ہے وہ اپنے ماتحتوں کی خود بھی اپنی بھی اصلاح کرے اور اپنے ماتحت جو ہیں ان کی بھی اصلاح کرے۔ ہمارا مقصد بھی اور ہمارا جو یہ پلیٹ فارم ہے حسینی قادری نیٹ ورک کے نام سے، اس کا بھی یہی مقصد ہے۔ انشاءاللہ عید کے بعد جو ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ ہم اپنے اس پروگرام میں تھوڑا اپڈیٹ کریں گے گروپ کی صورت میں بھی، تاکہ ہمارے ناظرین زیادہ سے زیادہ اس کو جوائن کریں اور ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ ہمارا جو یہ پیغام ہے، میسیج ہے، خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر یہ دنیا بھر میں عام ہو جائے۔ آج جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ 27 رمضان مبارک ہے، اور ہم نے اپنے بڑوں سے بھی یہ سنا ہے کہ 27 رمضان مبارک کو یہ وطن عزیز پاکستان معرض وجود میں آیا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم علامہ صاحب سے گفتگو کریں گے۔ آئیے جانتے ہیں۔ حضرت، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ 27 رمضان مبارک کو پاکستان معرض وجود میں آیا ہے۔ بالکل، مملکت خداداد پاکستان جی، اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے ساتھ ہمیں یہ اپنا وطن پاکستان عطا فرمایا ہے۔ بالکل، دنیا میں ایسی قومیں بھی ہیں جو اب تک آزاد نہیں ہوئی، ان کے اوپر جو قابض لوگ ہیں ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا آزاد وطن عطا فرمایا۔ بالکل، تو آپ اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں کہ ہم 14 اگست کو خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وطن عطا فرمایا۔ کیا ہم 27 رمضان کو اس کا جشن کیوں نہیں مناتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے معاشرے میں؟ خاص طور پہ آپ نوجوانوں کو پیغام دیں جو 14 اگست پہ اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ پاکستان 14 اگست کو بنا ہے۔ اب ہم 27 رمضان کو ہی پاکستان کی آزادی کا جشن کیوں نہیں مناتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا، الحمدللہ، الحمدللہ، لیکن اسلامی کیلنڈر کے اندر اس وقت جو تاریخ تھی وہ تھی 27 رمضان المبارک کی۔ جی، اور یہاں پر میں ایک بات کا اور بھی اضافہ کر دوں کہ نہ صرف وہ 27 رمضان المبارک تھا بلکہ وہ جمعہ بھی تھا اور جمعۃ الوداع بھی تھا، بے شک، اور وہ 27 کی رات لیلۃ القدر کی رات بھی تھی۔ یہ تعلق نسبت جی، دیکھیں کہ تو اب رمضان دیکھیں، مبارک اور جی، شب قدر اور جمعۃ پاکستان، الوداع۔ جی، تو پاکستان کا وجود میں آنا 27 جمعۃ الوداع اور اس رات لیلۃ القدر کا ہونا یہ بتاتا ہے کہ رمضان اور پاکستان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ گہرا تعلق ہے، بالکل صحیح فرمایا۔ اور جب آپ یہ سمجھ لیں کہ رمضان کا اگر پاکستان سے گہرا تعلق ہے تو رمضان بھیجا ہوا مہمان ہے اللہ کا، بے شک، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین سے لگنے والی مٹی کے تقدس سے بے شک، جس طرح رمضان مبارک اللہ کے ہاں ایک خاص مقام رکھتا ہے، اسی طرح پاکستان بھی اللہ کے ہاں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اچھا، اب آپ نے یہ پوچھا کہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ رمضان مبارک کی 27 تاریخ کو ہم کس طرح
دیکھیں گے اس آزادی کو، کس نقطہ نظر سے دیکھیں گے اور ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب 27 کی رات ہو یا 27 کا جب دن ہو اور ہمارے ذہن میں یہ آئے، یا جمعۃ الوداع کا دن ہو اور ہمارے ذہن میں یہ آئے کہ اسی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت سے نوازا تھا، جی بالکل، تو اس دن ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان شہداء کے لیے جو اس مقصد کے لیے، اس مشن کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی تھیں، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، اور جن کی قربانیوں کے سبب پاکستان معراض وجود میں آیا تھا، ہم ان کے لیے بھی کچھ کریں اور اپنے لیے بھی کچھ کریں۔ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے گھروں میں یا اپنے دوستوں کے ساتھ یا کسی بھی جگہ بیٹھ کے ان کے اس قربانی کو یاد بھی کریں کہ انہوں نے یہ قربانیاں پاکستان کے لیے دی تھیں، انہوں نے اپنی اولادیں قربان کی تھی، اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تھا، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، جی بالکل، اور یہ بھی یاد کریں اور ساتھ میں ان کو ایصال ثواب کریں۔ میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج 27 رمضان کا جو روزہ ہے، اس کے افطار کے وقت ہمارے جو بزرگ تھے جنہوں نے اپنی قربانیاں دیں پاکستان کے لیے، افطار کے وقت ان شہداء کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ جی، اور دوسرا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں اپنے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، پاکستان جس نظریے پر بنا ہے وہ نظریہ 1400 سال پہلے ہمارے آقا و مولا علیہ السلام نے ہمیں دے دیا تھا، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کی بنیاد پہ پاکستان قائم ہوا۔ علامہ صاحب یہاں پر یہ دیکھیں کہ ہماری انفرادی بھی اور خاندانی لحاظ سے بھی اور قومی لحاظ سے بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس چیز کا شکریہ ادا کریں۔ وہ کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ اس سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ انفرادی طور پر اور خاندانی طور پر اور قومی لحاظ سے جو میں نے بات کی ہے وہ کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے ہر فرد، جیسے میں ہیں، جیسے آپ ہیں، جیسے اسی طرح کے ایک اکیلا فرد ہے۔ جی، پاکستان بنا کلمہ کی بنیاد پر، اب ہر ایک فرد کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ آج کی اس تاریخ میں جب وہ اپنی زندگی پاکستان میں پرسکون گزار رہا ہے، جب کہ اسے معلوم ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک جس سے ہم آزاد ہوئے تھے، وہاں پر مساجد کے معاملات میں، وہاں پر مدارس کے معاملات میں، وہاں پر دین اسلام کے معاملات میں کتنا مشقت اور کتنا تکلیفیں ہو رہی ہیں، اور ہم یہاں پر ایک آزاد مملکت کے طور پر جب چاہیں قرآن کی تلاوت کریں، جب چاہیں ہم نماز پڑھیں، جب چاہے ہم باقی دین اسلام کے معاملات سر عام کر سکتے ہیں۔ تو فرداً ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ فرداً ہم دین اسلام کے اوپر ایک قائم و دائم رہیں اور اس کا شکر بھی ادا کریں۔ جی، جیسے ہی ہم بازار کی طرف نکلتے ہیں، یہ تو آپ نے اپنے ارد گرد میں نگاہ اگر دوڑائی ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آج کا نوجوان جس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور جس کے اندر اس نے بلند آواز سے سانگ لگائے ہوئے ہیں، گانے لگائے ہوئے ہیں، اب وہ خود بھی اس گانے کو سن رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بلند ہے جو باقی لوگوں کے کانوں میں بھی اس کی آواز جا رہی ہے۔ تو یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان بنا تھا۔ پاکستان بنا تھا اس وجہ سے، اس لیے کہ جب ہمارا نوجوان باہر نکلے تو اس کے ہاتھ میں قرآن ہو، اور وہ جب پڑھے تو وہ قرآن پڑھے، اور اس کی تلاوت قرآن کی وجہ سے اس کے ہمسایوں کو بھی فائدہ ملے، اس کے سننے والوں کو بھی فائدہ ملے، حتیٰ کہ جب وہ گھر میں ہو تب بھی قرآن پڑھے اور جب وہ بازار میں ہو تب بھی قرآن پڑھے، یعنی مکمل جو ہے وہ اسلام کے اندر ڈھل جائے۔ یہ ہے انفرادی طور پر کہ ہماری جو افرادی قوت ہے اسے ہم اسلام کی طرف لے آئیں، اور یہ ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں کس طرح ایک اپنے آپ کو اسلام کے اوپر قربان کرنے والا بناتا ہوں۔ دوسرے اسی طرح یہ بھی ہے کہ جب اذان ہو تو میں اکیلا فرد وحد فوراً بھاگ کے جاؤں اور مسجد میں نماز کے لیے شامل ہو جاؤں۔ یہ تو ہے انفرادی ذمہ داری۔ جی بالکل۔ اس کے بعد بنتی ہے خاندانی ذمہ داری۔ خاندانی ذمہ داری یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کو، شوہر اپنی بیوی کو، چچا اپنے بھتیجے کو، ماموں اپنے بھانجیوں کو، استاد اپنے شاگردوں کو، جو یہ خاندانی لحاظ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے بنائے ہیں، تو وہاں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بڑا ہے وہ اپنے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھا کے
اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو دین سکھائے بھی صحیح جی اور ان کو دین کے اوپر چلائے بھی صحیح، لیکن وہ کس وقت ہوگا جب وہ خود بھی دین کے اوپر چل رہا ہوگا۔ بالکل بالکل۔ اذان کا وقت آئے اور وہ خود دوڑ کے مسجد میں جائے گا تو اس کا بچہ بھی اس کے ساتھ مسجد میں جائے گا۔ اگر وہ گھر میں سویا پڑا ہے، اس نے ٹیلی ویژن آن کیا ہوا ہے، وہ وہاں پر کوئی پروگرام دیکھ رہا ہے، اذان کی آواز بلند ہو رہی ہے، اذان ختم ہو گئی، وہ اسی طرح اپنی ٹی وی میں مگن رہا، تو جب اس کا بیٹا اسے دیکھے گا تو وہ سمجھے گا کہ شاید یہ جو آواز آ رہی ہے یہ ایک ایسے جس کا عام آواز ہے، جس کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے، جس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ لیکن جب اذان کی آواز آئے، وہ والد ہے یا والدہ ہے، وہ اٹھ کھڑے ہوں، فوراً وضو کریں، اپنے بچوں کو کہیں، اپنے گھر کے اندر ایک اس طرح کا ہو جائے کہ ان کی ٹی وی بند ہو جائے، وغیرہ بچھا کے اپنے بچوں کو خود بھی پڑھیں اور ان کو پڑھائیں، تب ان کو پتہ چلے کہ یہ آواز جو آ رہی ہے اس کی ایک حیثیت ہے، یہ اللہ کا بلاوا ہے۔ تو یہ ہمارا ہے خاندانی حق، خاندانی ذمہ داری۔ اس کے بعد ایک آتی ہے قومی ذمہ داری، یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ قومی ذمہ داری، قومی، کیونکہ انفرادی طور پر جو آدمی خراب ہو گیا تو وہ اکیلا جائے گا، خراب ہوگا، اکیلا خراب ہوگا، اور جو خاندان کے لحاظ سے ہوگا تو وہ ایک خاندان کا اس کے اندر جو ہے خاندان کی خرابی۔ لیکن ایک بنتی ہے ہماری قومی ذمہ داری۔ بالکل۔ قومی ذمہ داری کے اندر کیا آتا ہے؟ قومی ذمہ داری کے اندر آتا ہے کہ ہمارے جو علاقہ کے بڑے ہیں، جو ہمارے صوبہ کے بڑے ہیں، سربراہ ہیں، ضلع کے سربراہ ہیں، صوبہ کے سربراہ ہیں، ڈویژن کے سربراہ ہیں، حتیٰ کہ ملک کے سربراہ ہیں، تو ان کی ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس ملک کو اسلام کے نام پہ آزاد کیا ہے تو ہم اس ملک کو اسلام کے نام پہ چلا کے دیکھیں۔ بالکل۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ یہاں پر سودی نظام کی جو ہے نا خود حکومت جو ہے نگرانی کرتی ہے، سودی نگرانی، سودی کاروبار کی یا سودی معاملات کی نگرانی خود حکومت کرتی ہے۔ تو یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، لیکن یہاں پہ سود حرام ہے، سود حرام ہے، رشوت لینے والا رشوت لے لیتا ہے، رشوت دینے والا رشوت دے دیتا ہے، اور یہ ایسے ہے آپ ہر ادارے میں چلے جائیں کہ رشوت بھی دی جا رہی ہے اور رشوت لی بھی جا رہی ہے، اور اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا بھی رشوت دینے والا بھی دونوں جہنمی ہے۔ اسی طرح کا ایک اور معاملہ ہے جی اس کے علاوہ ایک اور معاملہ ہے، شراب نوشی عام ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ روزانہ کی بنیاد پر کتنا لوگ جو ہیں اس خرابی میں مبتلا ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری۔ اسی طرح زنا بھی عام ہے، شراب نوشی ہے، زنا ہے، حتیٰ کہ جو سود کا معاملہ وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سود کے معاملہ تو اس کی تو خود حکومتیں ہی پشت پناہ بن جاتی ہیں۔ بالکل ایسے ہے حضرت۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، قومی ذمہ داری ہے کہ قومیں، ہمارے جو سربراہ ہیں وہ اس ملک کو جو اسلام کے نام پر انہوں نے لیا ہے تو اس ملک کو اسلام کے نام پہ چلا کے دکھائیں۔ ہمارے مساجد ویران ہوتے ہیں اور بازار آباد ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں مساجد کو آباد کرنا چاہیے، بازاروں کو ویران کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ حدیث پاک کا سب سے بہترین جگہ ہے مساجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آؤ، اور بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آؤ۔ سب سے بہترین جگہ حضور نے فرمایا مسجدیں ہیں، اور سب سے خراب جگہ جو ہیں بدترین وہ بازاریں۔ حضور علیہ السلام کے فرمان کے بعد صحابہ کرام کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ وہ بازار میں جاتے صرف اور صرف سودا صرف لینے کے لیے، وہ لے کے اپنے گھروں میں رکھ دیتے، اس کے بعد وہ مسجد میں آ کے بیٹھتے۔ اور آج ہمارا نوجوان چوک میں بیٹھا ہوا ہے، بازاروں میں بیٹھا ہوا ہے، گلی کوچوں میں بیٹھا ہوا ہے، کسی بھی جگہ، حالانکہ اس کو اپنا ٹھکانہ مسجد میں بنانا چاہیے۔ مدرسہ جو ہے وہ بھی مدارس اللہ کا گھر ہے، مساجد اللہ کا گھر ہے، وہاں پر تعلیم حاصل کریں۔ جی ٹھکانہ، اپنے آپ کو وہ فضول نہ بنائیں بلکہ وہ اپنے آپ کو ایک ذمہ دار اللہ قوم رب بنائیں۔ العزت نے حضرت انسان کو کسی مقصد کے تحت جی یہ اپنے آپ کو ذمہ دار قوم بنائیں اور قومی لحاظ سے اپنے اوپر ذمہ داری ڈالیں کہ ہاں پاکستان جب اللہ تعالی نے ہمیں دیا تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پاکستان کو اسلام کے مطابق خود بھی چل کے دکھائیں اور دوسروں کو بھی اسلام کے نام پہ چلا کے دکھائیں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے اب ہم گرے ہوئے ہیں، اب ہم گرے ہوئے ہیں، تو جب ہم اس پہ عمل کریں گے، ہمارے سامنے قرآن موجود ہے، ہمارے سامنے سیرت موجود ہے، ہمارے سامنے حدیثیں موجود ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب آدمی قرآن پڑھتا ہے اس کا سینہ فراخ ہوتا ہے، جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کو یاد کروں، میں گناہوں کو چھوڑ دوں۔ جب وہ حدیث پڑھتا ہے، جب وہ سیرت کی کتابیں اٹھا کے پڑھتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ اسی اسلام کی خاطر حضور علیہ السلام نے کتنا تکلیف اٹھائی، صحابہ کرام نے کتنا تکلیف اٹھائی، اہل بیت کرام نے کتنا تکلیف اٹھائی۔ جب وہ پڑھتا ہے کہ میدان کرب و بلا میں حضرت امام سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو کتنا
بے دردی سے شہید کیا گیا، آپ کے خاندان کو شہید کیا گیا، ظلم شہید کیا گیا، اسلام سے انحراف نہیں، لیکن اس وقت حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کی قربانی دے کر اسی دین کو بچایا تھا۔ تو پھر جب وہ پڑھے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ اس دین کی ایک حیثیت ہے اور ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے۔ اور یہی آج کا ہمارا جو پیغام ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور اس ملک کے اندر ہم سب کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے اوپر استقامت کی دعا مانگنی چاہیے۔ بہت شکریہ حضرت، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں ہمیں اپنا جو ملفوظات عطا فرمائے اور نصیحت آمیز جملے بھی تھے۔ ناظرین، آپ نے علامہ صاحب کی گفتگو سنی۔ آپ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اپنے انفرادی طور پہ اور قومی طور پہ ہر کسی کو جو ہے وہ اسلام کے مطابق، جس کی بنیاد پہ ہمارا وطن عزیز بنا گیا، اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنی چاہیے، تاکہ یہ دنیا کو پیغام جائے کہ ہمارا جو وطن عزیز پاکستان ہے یہ واقعی اسلام کے نام پہ بنا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تا صبح قیامت ہمارا وطن عزیز پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے، آمین۔